فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا، مہارت ہو جس کو فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا۔ اور شمشیر چاہے جتنی لے آؤ، شمشیر چاہے جتنی لے آؤ، فوج چاہے جتنی نکالو، مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا۔ حضرت والا کا بیان ہوگا، اس کے بعد میں مفتی ابو عبیدہ کا بیان ہوگا، اور حضرت مولانا مفتی محمد غلام نبی صاحب مد ظلہ العالی استاد حدیث و عربی و تفسیر جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے بیان پر جو ہے دعا ہوگی، اور جلسے کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اس گاؤں میں جب آنے کی دعوت ملی رفیق گرامی قدر حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب مدظلہ کے ذریعے سے، تو معلوم ہوا کہ ہمیں سلطان پور جانا ہے۔ مجھے نہیں معلوم سلطان پور کہاں ہے، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ بھی مجھے نہیں جان رہے ہیں، میں بھی آپ کو نہیں جان رہا ہوں۔ میرا گمان آیا، مجھے گمان ہوا کہ اگر یہاں اس وقت کوئی سلطان نہیں بھی رہتے ہوں گے تو کم سے کم سلطانانہ شان ضرور ہوگی، یہ میرا گمان تھا۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کسی ویران ایسے گاؤں میں ہمارا جانا ہو رہا ہے جو ہو سکتا ہے کہ سارا گاؤں مسلمانوں کا ہو، لیکن دین کی بات کو سننے کے لیے علماء کی آواز پر جمع ہونے والوں کی تعداد 50 کو پورا نہ کرتی ہو، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اور یہ تمہارے لیے شامت ہے، تمہارے لیے افسوس ہے، تمہارے لیے جتنا بھی کچھ کہا جائے وہ کم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم یہاں سے اتر کے ادھر گئے، پھر ادھر سے ادھر آئے، بہت سارے جوان جن کا کوئی کام نہیں، فالتو فنڈ کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے یہ اللہ اللہ کرنے والے علماء جمع نہ ہوتے اور خدا کی پناہ اگر ان علماء کرام کے بجائے خدا کی پناہ اگر ایک صبح سے شام تک 500 قسم کے جھوٹ بولنے والا کوئی نیتا یا پھر پیسے لے کر ناچنے والی کوئی رقاصہ اگر آ جاتی، یقین دلاتا ہوں آپ کو اس سے کم 10 گنا کا مجمع ہوتا۔ افسوس ہے تمہارے لیے، تم سمجھتے ہو کہ ہم سلطان پور کے باشندے ہو، مجھے لگتا ہے کہ کسی ویران گاؤں کے باشندے ہو۔ جب سے میں آیا مجھے دینداری کی کوئی رمق یہاں نظر نہیں آئی۔ یہ الگ بات رہی کہ نماز پڑھنے میں مسجد نہیں گیا، کیونکہ جب ہم آئے تھے جب شاید نماز ہو گئی تھی، تو ہم نے اپنے کمرے میں جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا وہاں ہم نے نماز پڑھی۔ تو مجھے نہیں معلوم تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہوگا، لیکن یہاں کے مجمع کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسجدیں بھی ایسی ویران پڑی ہوں گی تمہاری جیسے کہ تم ویران پڑی۔ ایک بات یاد رکھنا، آج امت مسلمہ ہندیہ نے ایک تسبیح پڑھ رکھی ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں ہے۔ کیا تسبیح ہے؟ حکومت ایسی، حکام ایسے، کفار کا یہ ظلم اور ان کا یہ ظلم، یہ تشدد، یہ جبر۔ لیکن یاد رکھیے گا سارا نظام اللہ کے چلائے ہوئے چلتا ہے اور اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے۔ سارا نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، کون حکومت میں آئے گا، کون جائے گا، کون تم پر مہربانیاں کرے گا، کون تم پر ظلم کرے گا، یہ حکمراں دراصل اللہ کی کٹ پتلیاں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کان پکڑ کے تخت پر بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کان پکڑ کے تخت سے ہٹا دیتا ہے۔ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل تو حاکم حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے، یہ کٹ پتلیاں ہیں۔ جب ہم سمر جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جب نیکی کا رواج آ جاتا ہے
حکمراں بھی نیک آ جاتے ہیں، اور جب ہم بگڑ جاتے ہیں تو پھر حکمراں بھی ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم دیندار نہیں بن سکتے تو حکومت کو کوسنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ خواہ مخواہ دوسروں کو کوسا، اپنے یوں کہتے ہیں کہ اپنا گھر رکھایا نہیں جاتا، چوروں کو گالیاں دیں، خود اپنی مسجدیں ویران پڑی، دین کی مجلسیں ویران پڑی، علماء بیچارے اپنی بیماریوں کے باوجود آپ کو سنانے کے لیے راتوں کے لیے پہلے سفر کرتے ہیں، پھر جاگتے ہیں، پھر چلاتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی نہ کوئی سننے کو تیار، نہ کوئی سمجھنے کو تیار، نہ کوئی ماننے کو تیار، نہ جاننے کو تیار۔ بزرگوں یاد رکھیے گا، اگر دینی مقامات اور دینی مجلسیں اسی طرح سے ویران ہوتی رہیں، سنیں میری بات، اگر دینی مجلسیں اسی طرح سے ویران پڑی رہیں تو پھر اللہ رب العزت حفاظت رکھے، آج تمہیں کم سے کم یہ یاد تو ہے کہ تم مسلمان ماں باپ کی اولاد ہو، خدا تعالیٰ کی پناہ کہیں آئندہ نسلیں اس کو بھی نہ بھول جائے کہ ہمارے ماں باپ کبھی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ حفاظت میں رکھے، کیونکہ ہم نے اپنی نسلوں کو دیا ہی نہیں۔ نسلوں کو ہم اسلام جب دیتے جب خود ہمارے پاس ہوتا، نہ ہمارے پاس اسلام ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم جب ہمارے پاس ہی نہیں ہے تو ہم اپنی نسلوں کو کیا دیں۔ عزیز بزرگوں، یہ کسی مدرسہ بنات کا جلسہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر کچھ بھی نہیں، مجھے بتایا گیا سارے گاؤں کی لڑکیاں اس مدرسے سے جڑی ہوئی ہیں، پڑھنے آتی ہیں، اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہر ایک بچی کا باپ یا اس کا بھائی یہاں نکل کر چلا آتا تو یقیناً یہ سارا احاطہ بھر جاتا، اور کوئی نہیں بھی آتا، صرف ان بچوں کے ماں باپ، ان کے بچوں کے باپ اور ان کے بھائی وغیرہ اگر آ جاتے تو یہاں قحط الرجال نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن چلیے خیر، اگر آپ آئندہ کے لیے اس بات کی نیت کریں انشاءاللہ کہ باطل کی جو مجلسیں ہمارے یہاں لگتی ہیں، چاہے وہ بارات کا ناچ گانا ہو، چاہے بارات کی دعوتیں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ویران رہیں، مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ دین کی مجلسیں ویران رہیں۔ کرتے ہو اس کی نیت؟ پکی بات ہے۔ ویسے تو تمہاری انشاءاللہ بتا ہی رہی ہے تم کیا کرنے والے ہو، تم سے انشاءاللہ کہنے کا بھی صدقہ نہیں، اتنی شاندار نعت پڑھنے والے، تمہارے سماعت کے انداز بتاتے تھے ماشاءاللہ کہ تمہاری شخصیتوں کے انداز کیا ہے۔ کسی ایک کی زبان پر سبحان اللہ نہیں نکلا، کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کو ایسا لگا ہو کہ واہ بھائی مزہ آ گیا، وہ سب ایسے بھوت سے بنے بیٹھے تھے جیسے شاید سب کی روحیں قبض ہو گئی۔ وہی تمہاری انشاءاللہ کا حال ہے۔ کیا تم نیت کرتے ہو اس بات کی انشاءاللہ کہ اگر بارات میں جانے کا نمبر آئے گا تو بارات کی بس بھلے خالی پڑی رہے مگر دین کے نام پر جب مجلسیں ہوں گی وہ ویران نہیں رہیں گی انشاءاللہ؟ تمہاری انشاءاللہ ایسی انشاءاللہ تو یار غیر مسلم کہہ دیں گے ہمارے کہنے پر، ہم غیر مسلم کو تم سے اچھی انشاءاللہ کہلوا سکتے ہیں، لیکن تمہارا کیا کریں؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ